الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس كربة نفس الله عنه كربة يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، دنیا کی زندگی اور غلط راستے کی طرف لے جانے والوں نے ہمیں اتنا اخلاق سے پیچھے دھکیل دیا کہ اخلاق نام کی چیز ہی ہماری زندگی سے ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایمان والے بندوں پر اللہ نے احسان کیا ہے، ورنہ اس دنیا کی زندگی میں مال اور عہدے اور شہرت کے پیچھے دوڑنے والی قوم کے درمیان اخلاق کا سبق کون دے گا؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں آگے بڑھ جاؤں، میں مالدار بن جاؤں، میں دوسروں سے آگے رہوں، پیسے میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں۔ جب آدمی کے اندر تقابل کا مزاج زیادہ ہو جاتا ہے، دوڑنے کا مزاج زیادہ ہو جاتا ہے، تو آدمی کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بعض مرتبہ اپنے خاطر دوسروں کو کچلنے پر بھی آ جاتا ہے۔ صرف اس کی 60-70 سالہ زندگی میں اپنی زندگی ہی اس کو نظر آئے گی، اپنا لائف اور اپنی زندگی اور اپنے بارے میں ہی سوچتا رہے گا، بقیہ اس کے علاوہ اس کو کوئی اور نظر نہیں آئیں گے۔ جبکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوشل لائف ہے، سماجی زندگی ہے، اللہ کے نبی کسی آسمان پر پلے نہیں ہیں، آسمان پر بڑھے نہیں ہیں، آسمان پر نبی بنائے جا کر 60 پر 3 سال تک کسی آسمان کے اندر زندگی نہیں گزاری۔
اللہ کے نبی بھی ہمارے ہی جیسے ایک انسان تھے، اور اللہ کے نبی ہمارے جیسے ہی انسانوں کے ساتھ محلوں کے اندر، گھروں کے اندر، گاؤں کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک انسان کے جینے کا جو طریقہ ہمیں دیا ہے، اس طریقے کے اندر صرف اپنا نہیں ہے، صرف اپنا نہیں ہے، اپنا بھی ہے، پڑوس کا بھی ہے، رشتہ داروں کا بھی ہے، محلے کا بھی ہے، سوسائٹی کا بھی ہے، اور اسٹیٹ کا بھی ہے، ملک کا بھی ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے مکے کے اندر زندگی گزاری، ابھی نبی بنائے نہیں گئے تھے۔ اللہ کے نبی بنائے جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلتے تھے، اور اللہ کے نبی کا کیریکٹر، اللہ کے نبی کا کردار اور اللہ کے نبی کے اخلاق کتنے عمدہ اور کتنے اچھے تھے، مکے والے اللہ کے نبی کو سچا، صادق، صدیق اور امانت دار کہہ کر اللہ کے نبی کو پکارتے تھے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ سوسائٹی میں لوگ کسی آدمی کے بارے میں یہ کہنے والے بن جائیں کہ یہ آدمی بڑا نیک ہے، بڑا امانت دار ہے، بڑا وفادار ہے، اپنی بات کا بڑا سچا اور پکا ہے، یہ ایک مستقل اخلاق کے ساتھ ایک آدمی کئی سالوں تک جینے پر ہی لوگ اس کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ ہمارے بارے میں کوئی آدمی بولنے والا ہے ایسا؟ ایک بولا تو اور ایک بولتا نہیں، لیکن اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سوسائٹی یہ کہتی تھی، انت الصادق الامین، تم سچے ہو، تم امانت دار ہو۔ اور اتنا بھروسہ تھا اللہ کے نبی کے کیریکٹر اور اللہ کے نبی کی ذات پر، یہودی اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھتے تھے کہ یہ بندہ پیسہ لے کر امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، مال کے اندر دھوکہ بازی، مال لے کر دھوکہ دینا اور طرح طرح کے الگ الگ طریقوں کے ذریعے سے دوسروں کے مالوں پر قبضہ کر کے، ناجائز قبضہ کر کے اپنے کو امانت میں خیانت میں ڈال کر جینا عام عادت ہو گئی آج لوگوں کی۔ مال لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا ہے۔ کیا ہمارے آقا ایسے تھے؟ کیا ہمارے نبی ایسے تھے؟ کیا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ مال کے اندر وفاداری ہمیں نہیں سکھائی؟ آج کتنے واقعات افسوس ہوتا ہے سن کر، مسلمانوں کے لاکھوں روپیے لے کر اپنی ضرورتیں پوری کر کے، بلکہ اپنے خواہشات پوری کر کے، جب دینے کی باری آتی ہے آئی پی اٹھا دیتے ہیں اور سب سے چھپ کر کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ دینداروں کی بات کر رہا ہوں میں، نام لینا نہیں چاہتا، دینداروں کی بات، نماز پڑھنے والے پنجگانہ پنج وقتہ نمازیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کے تمام تعلیمات کا علم نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سوشل لائف ہمیں معلوم نہیں ہے، اور مال کے اندر اللہ کے نبی کے احکامات، معاملات کے اندر اللہ کے نبی کے احکامات، سوشل ایکٹیویٹیز پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ،
دوستوں کے ساتھ، پرانی دوستی جس کے ساتھ ہمارا ہے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ، یہ سارا علم نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ اخلاق دین ہے، اخلاق والا دیندار ہے۔ بد اخلاق، بد کردار اور مال کے اندر، معاملات کے اندر اور لوگوں کے ساتھ ملن ساری کے اندر دھوکہ دینے کا مزاج اور لوگوں کے مالوں پر ناجائز قبضہ کرنے کا مزاج اور لوگوں کو ستانے کا مزاج والا بندہ نمازی تو ہو سکتا ہے لیکن دیندار نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھو، جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 2 عورتوں کا تذکرہ کرنے پر کہ ایک عورت تہجد گزار ہے، تہجد پڑھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی، وہ جہنمی ہے۔ اور ایک صحابیہ اور ایک عورت کے بارے میں اللہ کے سامنے تذکرہ کیا گیا، کہا کہ زیادہ تہجد گزار تو نہیں ہے، فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کا اہتمام کر لیتی ہے، لیکن اخلاق والی ہے، اچھے کردار والی ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی ہے، لوگوں کا نقصان کرنا نہیں چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی ہے، جنت میں جائے گی۔ کس کے لیے ہے یہ حدیث؟ ہم لوگوں نے دین کو مسجدوں تک رکھ لیا، مسجدوں تک دین بنا دیے اور مسجد کو ہی دین سمجھتے ہیں۔ مسجد کے باہر کی جو انسان کی ڈیلی لائف ہے اس کو دین نہیں سمجھتے۔ کتنا بڑا الزام اسلام پر کہ اسلام نے ہمیں صرف مسجد تک سکھایا ہے، مسجد کے بعد کی زندگی ہمیں اسلام نے نہیں سکھایا۔ تو پھر ہمارا دین کمزور ہو گیا، اسلام کمزور ہو گیا، قرآن کمزور ہو گیا۔ انسان کی زندگی کو بدلنے والی کتاب قرآن ہم کہنے والے اگر یہ کہہ دے کہ بھائی مسجد تک کی ہماری زندگی دین ہے، باہر کی زندگی میں تو دین کا کوئی کام نہیں ہے، بس اپنے مرضی کے موافق دنیا کی زندگی گزارنی ہے، تو پھر آپ کو قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن انسانوں کی دنیاوی زندگی کی رہبری کی کتاب ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی کے ایک ایک پارٹ، ایک ایک چیزوں کو پڑھنا نہیں پڑھتے ہیں۔ آج لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ کم از کم بیانات تو سن لو، نبی کی زندگی کو تو سن لو اور اس کے موافق چلنے کی کوشش کرو۔ دوستوں کے ساتھ کیسے اللہ کے نبی کے تعلقات تھے۔ ایک عورت آئی، صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی موجود ہیں، ایک عورت آئی، اللہ کے نبی کو خبر کیا گیا اللہ کے نبی فلاں عورت ایک آئی ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ معلوم کیا گیا تو فوراً اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی جگہ پر اس عورت کو لا کے بٹھایا اور بٹھا کر کے غلہ وغیرہ تقسیم کر رہے تھے، تو اس عورت کو غلہ جو عام لوگوں کو دیا جا رہا تھا اس سے کچھ زیادہ غلہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو عطا فرمایا اور بہت دیر باتیں ان سے بات چیت کر کے حالات معلوم کر کے ان کو دوبارہ رخصت کروا دیا۔ صحابہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کون عورت ہے، اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعزاز اور اکرام والا معاملہ اس عورت کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا ہے، یہ عورت کون ہے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ جو عورت آئی ہے یہ عورت میری پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دوستنی ہے۔ میری بیوی کے زندہ رہتے وقت خدیجہ کے پاس یہ عورت آیا کرتی تھی،
اور جو کچھ ہم مدد کر سکتے تھے مدد کرتے تھے، اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اس کے ساتھ بہت دوستانہ تعلقات ہیں۔ اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حسن المعاہدۃ من الایمان، حیات الصحابہ میں بھی واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پرانی دوستی کو برقرار رکھنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پرانی دوستی کو برقرار رکھنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آج ہم دشمنیاں مول لیتے ہیں، دوست بنانا نہیں چاہتے، دوستیوں کو برقرار رکھنا نہیں چاہتے، محبتوں کو بانٹنا نہیں چاہتے، آپسی لوگوں کے تعلقات میں پیار اور محبت کو داخل کرنا نہیں چاہتے، صرف اپنی زندگی کی فکر پڑی ہے، کماؤں، اچھے سے کماؤں۔ اسلام سے بہتر کمانے کی دعوت کوئی اور نہیں دے سکتا، لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا اللہ کے نبی کی زندگی اور اسلام یہ کہتا ہے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کی فکر کے ساتھ اور دیگر لوگوں کی بھی فکر کریں، پڑوس کی فکر، رشتہ داروں کی فکر، پرانے دوستیوں کے تعلقات کا لحاظ رکھنا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نمازی ہوں، میں روزے رکھنے والا ہوں، لہذا میری بات مانو، بلکہ اللہ کے نبی نے اس کی جگہ پر یہ فرمایا ہے لقد لبثت فیکم عمرا، میری زندگی تم لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ زندگی، کیریکٹر آف لائف، آدمی کی زندگی کیسی ہے؟ نماز کے ساتھ ساتھ معاملات کے اندر، حقوق کے اندر، بازار کے اندر، دکان کے اندر، مکان کے اندر، اپنے گھر والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں یہ پورے کے پورے اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے گھر والے۔ اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے انسانوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کے مخلوق اور اللہ کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے ایک مزاج ہمارا بن گیا، دوسرا آگے نہیں بڑھنا میں بڑھ جانا، دوسرا آگے نہیں بڑھنا میں بڑھ جانا۔ ہاں پکی بات ہے، ہر چیز میں آگے بڑھوں، میری تجارت آگے بڑھے، میرے بچے آگے بڑھے، میری زندگی اچھی ہو جائے، بس سوسائٹی کی فکر نہیں۔ میرے عزیزو، سوسائٹی لوگوں کی فکر نہیں کرنے والا، اس نے دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ مکے کے اندر لوگ بستے تھے، جیتے تھے۔ اللہ کے نبی ابھی نبی بنائے نہیں گئے، اللہ کے نبی کو تو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا، اور اللہ کے نبی کتنے سال زندگی گزارے؟ 60 پر 3 سال، 63 ایئرس۔ 40 ایئرس کے اندر اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا، تو بچے کتنے سال؟ 20 پر 3 سال، 23 ایئرس۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 پر 3 سال میں کام کیے، دین کا بھی، دنیا کا بھی، اخلاق کا بھی، لیکن اللہ کے نبی کے کام کی شروعات 40 سال سے نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی کی زندگی تو پیدائش سے ہے، پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر نبوت تک، نبوت سے لے کر ہجرت تک، ہجرت سے لے کر وفات تک، اللہ کے نبی کی پوری زندگی کی تاریخ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ کیسے تھے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی کو ابھی اللہ نے نبی نہیں بنایا، مکے کے اندر زندگی گزارتے تھے، لوگ جیتے تھے، رہنے والے رہتے تھے، ظلم کرنے والا ظلم کرتا تھا،
آج ہمارے مزاج ہے نا، کون کہا تو بھی جاؤ، ہمیں کیا کرنا۔ بات صحیح ہے، ایک آدمی کیا کر سکتا ہے، لیکن کر سکنے کے کام تو کرنا چاہیے۔ جتنا ایک آدمی اپنے ہاتھ کا، اپنی زبان کا اور اپنے مال کے ذریعے اپنی طاقت کا جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ تو کم از کم کرنا چاہیے۔ مکے کے اندر لوگ جی رہے ہیں، مسلمانوں کے مالوں پر، جانوں پر لوٹ مارنے والے، ظلم کرنے والے ظالمین ظلم کرنے لگ گئے۔ بار بار یہ واقعہ میں بتاتا ہوں، قریش کے چند خاندان والے، چند لوگ، چند قبیلے جمع ہوئے عبداللہ ابن جدعان التیمی کے مکان پر جمع ہوئے، اور جمع ہو کر کے میٹنگ رکھی۔ کس بات کی میٹنگ؟ گھر گھر کی فکر، اپنے اپنے گھر کی فکر، اپنے اپنے بچوں کی فکر نہیں۔ عبداللہ ابن جدعان التیمی کے مکان پر میٹنگ اور مشورہ رکھا گیا، مکے کے اندر اور مکے سے باہر جہاں کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم ہونے کو روکنا، اور مظلومین کی مدد کے لیے ساتھ میں مل کر کھڑے ہو کر ان کی مدد کرنا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی نبی نہیں بنایا گیا اللہ کے نبی کو، اور اللہ کے نبی اس میں دستخط کرتے ہیں کہ میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ اور سنو، جب اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا، نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ میں عبداللہ ابن جدعان التیمی کے مکان پر اس وقت مظلومین کا ساتھ دینے کے لیے میں نے دستخط کیا، اس میں بھی شریک تھا۔ اللہ کے نبی بنائے جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ چیز مجھے یاد ہے، اور مجھے وہ اس میں شریک ہونا سرخ لال اونٹوں سے بھی زیادہ مجھے وہ پسند ہے۔ اس زمانے کا، عرب کے زمانے میں، اس زمانے میں عرب کے اندر لال اونٹ بڑے قیمتی سمجھے جاتے تھے، بڑے قیمتی۔ اس زمانے کی سواری، اس زمانے کی گاڑیاں، آج کے زمانے میں جو کار اور بڑی بڑی جو گاڑیاں آ گئی ہیں، آدمی کو کس کو پسند نہیں کار؟ آج ہر آدمی کو پسند ہے، کار خریدنا چاہتا ہے، مولنا چاہتا ہے، چلانا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ تو اس زمانے کی کار اور اس زمانے کی سواری اور بڑا قیمتی مال سرخ اونٹ، لال اونٹ، عرب کے بڑے قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس میٹنگ کے اندر شریک تھا جہاں پر مظلومین کا ساتھ دینے اور ان کے لیے آواز اٹھانے اور ظالمین کو ختم کرنے اور سوسائٹی کی حفاظت کی بات وہاں پر ہو رہی تھی۔ میں وہاں پر شریک تھا، میں اس میں موجود تھا۔ مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ مجھے سرخ اونٹ دے دیا جائے، ایک بہت بڑی قیمتی اور بہت اعلیٰ درجے کی ایک اونٹنی مجھے قبضے میں دے دی جائے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی میں نے اس میٹنگ کے اندر شریک ہو کر میں نے مظلومین کا ساتھ دیا۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، آج دنیا کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، راستوں میں جھگڑے، گھروں پر جھگڑے، پڑوسیوں میں جھگڑے، جدھر دیکھو جھگڑا۔ راستے میں گاڑی جا رہی تھی، کوئی اچانک کچھ ہو گیا تو معاف کرنے کا مزاج تو ہے ہی نہیں، سمجھو معاف کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے، بس وہیں پر اس کو ختم کرو، اس کو کھڑا کرو۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ بھئی اچانک کچھ ہو گیا، ایکسیڈنٹ، وہ بھی چھوٹا موٹا ہو گیا، اب اس کو لے کر پبلک کے اندر اسی روڈ پر اس کے ساتھ جھگڑا، کیسز، لڑائیاں، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی فکر ہوتی ہے، دوسرے کی فکر نہیں ہوتی۔ ارے یہ بھی تو ہمارا ہی آدمی ہے، کچھ نقصان ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، ایسا نہیں سوچتے، ایسا سوچتے ہیں ارے میرے گاڑی کا نقصان ہو گیا،
کتنے پیسوں کا نقصان ہو گیا، اتنے ہزار کا نقصان ہو گیا، اب میں کہاں سے لے کر آؤں؟ اگر میں اپنا پیسہ اس پر ڈالوں گا تو وہ پیسہ میں بزنس پر ڈال سکتا ہوں، میں آگے بڑھ سکتا ہوں، میں فلاں کر سکتا ہوں۔ اس طرح کے خیالات میں آگے بڑھ چڑھ کر آدمی سامنے والے کو گالیاں تک دے دیتا ہے، گالیاں، مار دھاڑ، ایک دوسرے کی عزت احترام کا کوئی لحاظ نہیں۔ میرے عزیزو، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنی سوچتے ہیں، لوگوں کی نہیں سوچتے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق، اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار و محبت بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ بیان کرنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، پریکٹیکل لائف کے اندر چلنا بڑا مشکل ہے، لیکن چلنا پڑے گا۔ انسان بنایا ہے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم کو کیا بنایا؟ انسان بنایا، مسلمان بنایا، انسان بنایا۔ مسلمان تو بہت بڑی بات ہے، اسلام تو بہت بڑی بات ہے۔ اسلام کے ایک ایک پوائنٹس کو اگر آپ رکھیں گے تو یہ تو کہیں گے ارے یہ تو دنیا میں ہونے والا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم اسلام کی بات نہیں کرتے، کم از کم ہیومینٹی کی، اخلاق کی، عادتوں کی، اطوار کی، اور اپنے اندر اچھے کردار اور اخلاق کو پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جھگڑا کیوں کرتے ہو بھائی؟ پیار کے ساتھ معاف کر دیتے، اخلاق کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے۔ دوسرا آدمی آ کے بازو میں کھڑا ہوتا، کیوں چھوڑ رہا بھائی تو اسے؟ یہ مزاج آج پوری دنیا کے اندر بن رہا ہے، لیکن ہمیں اس مزاج پر نہیں چلنا ہے۔ اخلاق کے ساتھ چلو، پیار و محبت کے ساتھ چلو، پڑوسیوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ آدمی مسلمان اور ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تین مرتبہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یؤمن بوارق جوارہ، کہ اس کے پڑوسی اس کے شر سے، اس کے بری عادتوں سے اور اس کے برے کردار سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو تو یہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آج پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہو رہا؟ ایک چھوٹی سی دیوار پہ جھگڑا شروع ہو جاتا۔ کیا ہو گیا بھئی؟ اگر اس کا دیوار لگ گیا تو چھوٹے سے پانی پر جھگڑا ہو جاتا، دیوار پر جھگڑا، پانی پر جھگڑا، کوئی چیز گر گئی اس پر جھگڑا۔ جانور بنا دیے ہیں انسانوں کو آج۔ پیار کا معاملہ نہیں، صبر کا مزاج نہیں، اور ایک دوسرے کو معاف کر کے چلو بھائی کچھ نہیں ہوتا، مل کر رہیں گے۔ میرے عزیزو بھائیو، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی بنایا۔ اسلام یہی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے خدا کی اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے اور ایک لفظ بھی اضافہ فرمایا، وہ فرمایا نیک کام کرو، بھلائی کا کام کرو، اچھائی کا کام کرو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نماز کی بھی اسلام میں اہمیت ہے، اخلاق کی بھی اسلام کے اندر اہمیت ہے۔ مظلومین کی مدد، ہر مذہب والے کے ساتھ اس کے مذہب کو فالو ہوئے بغیر اپنے مذہب پر چلتے ہوئے غیروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے۔ وہ اگر ہمارے ساتھ دشمنی کریں پھر بھی ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تکونوا امعا، منتخب حدیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایسے مت بنو
کیا کیسے مت بنو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا، اگر لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو اچھا کریں گے، اگر ہمارے ساتھ ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے، ایسے مت بنو۔ اخلاق کی بات ہو رہی ہے۔ اخلاق ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے انسان کی زندگی میں۔ ہیومینٹی، رول ریگولیشن، ٹرمز اور کنڈیشن، اصول اور قوانین اور ضابطے اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اخلاق بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، اچھا کریں گے تو بھی ہم اچھا کریں گے، ایسے مت بنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا کیے تو اچھا کرے، اور اگر ظلم کرتے ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا کرے۔ کہا ہوتا بھائی ایسا ہونا، کوشش کرنا۔ اسلام کو ہم نہیں سمجھے ہیں، اسلام کا مزاج آج ہم تک ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اپنی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر، اپنے بچوں کی فکر، اپنے محلے والوں کی فکر، اپنے غیروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا۔ اسلام نے جتنا سخت طریقے سے مسلمانوں کو شرک سے بچنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں جوش میں آ کر کہ بھئی ہم شرک کا کام ہرگز نہیں کریں گے، اس کے ساتھ یہ بھی تو کہو مشرکین کے ساتھ اخلاق سے بھی پیش آئیں گے۔ یہ کب کہا اسلام نے کہ شرک ہرگز برداشت نہیں ہے لیکن مشرک برداشت نہیں؟ یہ کب کہا اسلام؟ شرک بالکل اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ پتھروں کی عبادت، مورتی پوجا، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ شرک سے نفرت ہے، مشرک سے نفرت نہیں۔ مرض سے نفرت ہے، مریض سے نفرت نہیں۔ ان کے اندر جو بیماری شرک کی ہے اس سے نفرت ہے، اس کی ذات سے، اس آدمی سے ہماری کوئی نفرت نہیں ہے۔ غلط راستے پہ جا رہا ہے، سمجھائیں گے۔ مدینۃ المنورہ، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بہت سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا، لیکن کیا اللہ کے نبی نے غیروں کو اپنے وطن سے اور اپنے ملک سے باہر نکال کر پھینک دینے کا حکم دیا، یا ساتھ میں مل کر رہنے کے لیے اللہ کے نبی نے معاہدات لکھے؟ کون سا دین؟ آج جو باہر لوگوں کو سکھایا جاتا ہے دین کے بارے میں، انٹرویو دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے تو اسلام کے نام پر چینل قائم کر کے اتنا بکواس کرتے ہیں اسلام کا نام بدنام کرنے کے لیے، اور ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ ان چینلوں کو دیکھ کر اسلام کو بدنام سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ تو اسلام نے شرک پر یہ کہا کہ شرک اسلام برداشت نہیں کرتا ہے، لیکن یہ کب کہا کہ مشرک کے ساتھ آپ کے تعلقات کی اجازت نہیں، آپ ان کے ساتھ اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، ان کے ساتھ کھا نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے مدینے کی زندگی میں کتنے یہودیوں کے ساتھ ان کی دعوت اور ان کے ڈنر اور ان کے کھلانے اور پلانے پر اللہ کے نبی نے کتنوں کی دعوت کو قبول کیا۔ یہودیوں نے دعوت دی اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کھانے کے اندر زہر ملا دیا۔ ہم نے کسی کا کچھ نقصان نہیں کیا، ہمیں ختم کر رہے تھے دنیا سے، ہمیں دنیا سے اکھاڑ کر پھینکنے والے تھے، ہم پر ظلم ہو رہا تھا، حضرت بلال پر ظلم ہو رہا تھا، حضرت خنسا پر ظلم ہوا تھا، حضرت سمیہ پر ظلم ہوا تھا، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں نے اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ کیسے خطرناک مظالم مکے کے اندر اللہ کے نبی اور صحابہ پر ہوئے۔ تو میرے عزیزوں بھائیوں، دین کو پورا سمجھو، اسلام کو پورا سمجھو۔ اسلام کیا ایک ایک سبجیکٹ آپ اٹھاؤ، آپ پڑھتے چلے جاؤ، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، صحابہ کی زندگی دیکھو، اس زمانے کے حالات کو پڑھو، تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے پرسکون زندگی، راحت و آرام کی زندگی، لوگوں پر ظلم نہیں، لوگوں کو دنیا سے ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکموں کے موافق ہر غریب کو اس کی غربت کا مذاق اڑائے بغیر غریبوں کا تعاون،
اور یتیموں کی کفالتیں، اللہ کے نبی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی ایک یتیم بچے کو اپنی پرورش میں رکھتا ہے، پالتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اپنی سوشل لائف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے موافق بنانے کی کوشش کریں۔ جھگڑا کرنا، چھوٹی موٹی باتوں پر لڑائی کرنا، چھوٹی موٹی باتوں پر غصہ کرنا، غصے کے بارے میں ایک حدیث بول کر میں اپنی بات ختم کروں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں تین قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو غصہ بہت جلدی آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو غصہ جلدی سے آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین قسم کے لوگوں کے اندر جس آدمی کو غصہ دیر سے آتا ہو اور جلدی ختم ہو جاتا ہو، یہ بہترین انسان ہے۔ ہماری زندگی میں یہ چیز، ہر بات پہ غصہ آ جاتا، غصہ آنا، جہاں پر آنا ہے وہاں پر آنا۔ صحابہ میں غصہ نہیں تھا، اتنا غصہ کہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت عمر کا کتنا غصہ تھا، حضرت عمر کی شجاعت اور بہادری پر غیر کانپتے تھے، لیکن حضرت عمر نے اپنے غصے کا استعمال جہاں کرنا تھا وہاں کیا، اپنے آپس کے چھوٹے موٹے جھگڑوں کے اندر استعمال نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی کی زندگی کو پڑھو، نبی کے اخلاق کو سمجھو، اور اپنی سوشل لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر دل میں یہ خیال لاؤ کہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں مسجد سے باہر کی زندگی میں بھی ایک طریقہ دیا ہے جینے کا، اور پیار کے ساتھ چلو، محبت کے ساتھ چلو، ایک دوسرے کو آگے بڑھاؤ۔ میرا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے لیکن دوسروں کو بنانا نہیں چاہتے، ہے یہ مزاج ہمارا، پکی بات بتا رہا ہوں۔ ایسے بہت سارے مسائل رہتے ہیں بچوں کو ڈاکٹر بنانے میں، انجینئر بنانے میں، یا کچھ بھی بنانے میں۔ وہ آدمی بہت محنت کے ساتھ اس کو فالو کرتا ہے، لیکن کوئی آدمی اپنا پڑوسی مسلمان آگے بڑھنا چاہتا ہے، اپنے بچے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، تو مسلمان ساتھ نہیں دیتا، مسلمان ساتھ نہیں دیتے اس کا۔ صدقہ خیرات تو کریں گے 10-10 روپیے، 100-100 روپیے، لیکن بچوں کو آگے بڑھانے میں مسلمان ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس میں غیر تو ہم سے بہت بہتر ہے، وہ تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں آگے بڑھنے میں۔ اس لیے میرے عزیزو، آپسی رنجشیں، آپسی عداوتیں اور دشمنیاں نکال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی زندگی میں جتنی روزی لکھی ہے اتنا ہی کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ وہ آگے بڑھے گا تو میرے بچے کا مال کھا لے گا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ خود آگے بڑھو اور اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو آگے بڑھنے کی دعوت دو، اخلاق کے ساتھ چلو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔